ہمارا آج کا موضوع قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے پانچواں حصہ اس کا منکر یعنی گناہ اور جرائم کے پہلو سے ہوگا۔ قرآن مجید نے اپنی تعلیمات میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں فرمائی ہے کہ عدل کے خلاف اور حیاداری کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں حسن سلوک کے خلاف جو بھی اقدامات دنیا میں کیے جائیں گے وہ ناپسندیدہ ہیں۔ ان کو ایک ہی لفظ میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ لفظ ہے منکر۔ تو منکرات جتنے بھی ہیں اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو منکر دو قسم کے ہم بڑی اس کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ منکر کی ایک قسم وہ ہے جو خدا کے حوالے سے ہوتی ہے، جس کو ہم گناہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول دیا، نقصان کسی کا نہیں ہوا، ہم نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس میں خدا کی پہلو سے ہم حق تلفی کر بیٹھے، تو یہ صرف گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوسائٹی یا لوگوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، تو یہ چیز جرم ہو جاتی ہے۔ تو منکر کے اندر دونوں طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی میں نے نماز نہیں پڑھی تو یہ گناہ ہوا، میں نے چوری کر لی تو یہ جرم ہوا۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں کے دونوں ہی گناہ ہیں، یعنی گناہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جرم صرف وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی میں یا کسی معاشرے کے کسی فرد کے خلاف یا حکومت کے خلاف ہم اقدام کرتے ہیں تو تب وہ جرم بنتا ہے، لیکن دونوں ہی گناہ ہیں۔ یعنی ہم نماز نہ پڑھیں یہ بھی گناہ ہے، ہم جھوٹ بول کر کسی کا پیسہ بٹور لیں یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ پیسہ بٹورنے والا عمل جرم بھی بن جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں پھر اس کی سزا مقرر کی جاتی ہے اور ہمیں عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے اور وہاں سزا کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو گویا گناہ کی دو قسمیں ہمیں واضح طور پر رہنی چاہیے، اور گناہ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ راستے میں ایک کانٹا رکھ دینا کہ میرا ہمسایہ گزرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، یہاں سے شروع ہوگا اور آپ کے چوری اور قتل تک پہنچ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، ان سب سے بچنا ہے۔ تو قرآن مجید عدل کے خلاف چلے جائیں آپ، اس کو گناہ کہتا ہے، حیاداری اور جنسی آداب کے خلاف چلے جائیں تو اس کو گناہ کہتا ہے۔ قرآن مجید جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے ان کے خلاف اگر آپ اقدام کریں جس میں حسن سلوک نہ پایا جائے تو یہ گناہ ہوگا۔ مثلاً آپ کا ہمسایہ آپ کے طرف سے کھانے کا محتاج ہے، آپ کی طرف سے کھانا نہیں گیا تو آپ گناہ گار ہیں۔ آپ کا بھائی عدل کا تقاضا کر رہا تھا، آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ کسی اور وجہ سے باطل کا ساتھ دیا تو آپ گناہ گار ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے کوئی فحاشی کے پہلو سے بری حرکت کر دی تو آپ گناہ گار ہو گئے۔ یہ منکر کا تصور ہے، اس میں ہر وہ چیز جو ہماری فطرت ناپسند کرتی ہے وہ آ جائے گی، ہر وہ چیز جسے ہماری فطرت ناپسند کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی صحابی نے پوچھا جی کہ گناہ کی تعریف کیا ہے، یعنی منکر کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرتے۔ آپ نے نیکی کی نشانی یہ نہیں بتائی کہ جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، یہ واضح رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ تو کھٹک کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ اس نے پھر پوچھا جب صحابی نے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس کو تم دوسروں کے سامنے کرنے سے ڈرو۔ تو دو پہلو آپ نے ایک ہی چیز کے بتا دیے۔ ایک چیز میرے دل میں خلش پیدا کرتی ہے، میرے دل میں وہ ایک احساس گلٹی پیدا کرتی ہے کہ یہ اچھا کام نہیں کیا میں نے، یا میں کرنے جا رہا تھا تو احساس ہوا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خلش، یہ پچھتاوا کرنے کے بعد یہ ندامت اس بات کا نشان ہے کہ یہ کام غلط تھا، گناہ تھا۔ اور اکثر انہی کاموں میں ہم لوگوں سے چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی میرے معلوم نہ ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ دو طرح کی نشانیاں اس بات کی نشانی ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ تو میں نے اس کو تین حصوں میں بانٹا ہے: عدل کے خلاف، آپ کی فحاشی والا کوئی عمل، اور تیسرا یہ کہ آپ حسن سلوک کے لحاظ سے غلطی کر دیں۔ یہ تین حصے اگر آپ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو مثلاً باپ کے ساتھ برا سلوک، ماں کے ساتھ برا سلوک، ہمسائے کے ساتھ برا سلوک، اپنے دوست کے ساتھ برا سلوک، کسی انسان کے ساتھ برا سلوک گناہ ہے، ساری امت جانتی ہے۔ ایک یہ چیز ہے، اس کو واضح رہنا چاہیے۔ ایک فحاشی اور عریانی ہے، ساری امت جانتی ہے، دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، خواہ وہ امت اسلامیہ میں سے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح
ہر انسان یہ جانتا ہے کہ عدل اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ ان تینوں کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ منکر کا ارتکاب کریں گے۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ ما حاک کا فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا 5واں حصہ ہے اور اس میں سارے گناہ اور سارے جرم آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔